الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه حميدا لم يزل محمودا لا يزال ثم صلاة والسلام على حبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وأصحابه المنتجبين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. صدق الله العلي العظيم. صلوات بر محمد وآل محمد. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص لطف و کرم کے ایک اور دن ہمیں اس ماہ مبارک رمضان سے فیضیاب ہونے کے لیے ملا، اور سلسلہ گفتگو مجھے حقیر ایک جاہل اور نادان انسان کو یہ توفیق ہوئی کہ آج 7ویں نشست میں آپ کے سامنے ہوں۔ ہمارا جو سلسلہ گفتگو ہے اس کی روش یہ ہے کہ پہلے ایک فقہی حکم بیان ہوتا ہے اور اس کے بعد موضوع کی طرف پلٹتے ہیں۔ حدیث عنوان بصری ہمارا موضوع ہے، لیکن اس سے پہلے ایک فقہی حکم، اور جو اب تک میں نے آپ کی خدمت میں احکام بیان کیے ہیں وہ ایسے ہیں کہ جو معروف نہیں ہیں، زیادہ مشہور نہیں ہیں، بہت سارے لوگ اس سے ناآشنا ہیں۔ ان میں سے ایک حکم، کیونکہ رمضان المبارک کا جو ہے آج 7واں روزہ تھا اور یہ ماہ مبارک جلدی سے گزر رہا ہے، تو میں فطرے کے بارے میں ایک آپ کی خدمت میں عرض پیش کر دوں۔ دیکھیے، ہمارے ہاں فطرے کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے، جو کہ صحیح بھی ہے، کہ فطرہ جو ہے وہ عید کے دن دینا چاہیے یا چاند دیکھ کر دینا چاہیے، بالکل درست۔ لیکن یہ ہے کہ اب فطرہ ہم دے رہے ہیں، اگلے دن عید ہے، ظاہر سی بات ہے غربت بہت زیادہ ہے، لوگ غریب ہیں۔ اگر یہی رقم ان کو پہلے مل جائے تو وہ اس میں سے کوئی چیز خرید لیں گے، اپنے بچوں کے کپڑے خرید لیں گے، جو ان کو خریدنا ہوگا وہ خرید لیں گے۔ عید کے دن اگر فطرہ ہوتا ہے وہ بھی کام کا ہے، بعد میں آ سکتا ہے، میں یہ نہیں کہہ سکتا وہ کسی کام کا نہیں ہے، یہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ حکم فضول ہے، غیر منطقی نہیں۔ اسلام ہماری زندگیوں میں سہولت لانا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کے اندر سختی نہیں کرنا چاہتا۔ بزرگان سے جب پوچھا گیا کہ حضور کیا ہم رمضان المبارک کے مہینے میں عید سے پہلے فطرہ ادا کر سکتے ہیں، تو حضرت آیت اللہ سیستانی کا تو مجھے کنفرم ہے، دوسروں کا واللہ عالم، میرے خیال میں حضرت رہبر معظم سید علی خامنہ کا بھی یہ فتویٰ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جناب اگر آپ عید سے پہلے فطرہ دینا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آج آپ کسی کو قرض کے عنوان سے وہ فطرے کی رقم یا اس سے زیادہ دے دیں، اور جب عید آئے تو آپ اس صاحب سے کہیے گا کہ جناب علی یہ قرض آپ کو معاف ہے، یہ فطرے کی رقم تھی۔ اس طرح سے اس غریب کا بھی کام ہو جائے گا، اور آپ کا جو ایک حق ہے شرعی آپ پر واجب ہے ایک چیز، وہ بھی ادا ہو جائے گی۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اس سلسلہ گفتگو حدیث شریف عنوان بصری، لیکن آج ایک شخصیت کی شہادت ہے، اور وہ شخصیت بڑی گران قدر شخصیت ہے، بہت بڑی فضیلت والی شخصیت ہیں۔ تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں، اور بزرگوں کی بھی تاکید تھی، ایک بزرگ نے میسج کیا، مجھے پیغام دیا
کہ جناب علی آج بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کا ذکر کیا جائے۔ بی بی کی آج شہادت ہے، تو اس سلسلے میں چند عرائض بی بی کی شخصیت کے بارے میں، اور اس کے بعد آپ سے رفع زحمت چاہوں گا۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ دیکھیے حضرت، بی بی فاطمہ بنت اسد، اب فضائل کیا بیان کیے جائیں اس ماں کے کہ جس نے کائنات کو علی جیسا بیٹا عطا کیا، اور سب سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ علی کی ماں ہونا کوئی کم بات ہے؟ علی کی ماں ہے، علی کی والدہ ہیں، اس سے زیادہ بڑی کوئی بی بی فاطمہ بنت اسد کی کوئی فضیلت نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہ جو بھی شخصیتیں ہیں، جو بھی ہستیاں ہیں، چاہے وہ معصومین علیہ السلام ہوں یا ان کے انصار و اعوان ہوں، ان کو صرف رشتے کی وجہ سے یا نسبی تعلق کی وجہ سے ان کی زندگی میں اہمیت نہیں تھی۔ فضیلت ان کی صرف اس لیے نہیں تھی کہ کوئی کسی کا چچا ہے، کوئی کسی کا ماموں ہے، کوئی کسی کا بیٹا، نہیں۔ جو بھی شخصیتیں ہیں اسلام کی فضیلت والی، ان کا اپنا کردار ایسا ہے کہ ان کو بافضیلت بناتا ہے، خود ان کا کردار ایسا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام، صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔ کیا پوری کی پوری فضیلت حضرت سید الشہداء کی یہ ہے کہ وہ فاطمہ کے بیٹے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے؟ نہیں، سید الشہداء خود اپنی ایک شخصیت رکھتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کی فضیلت صرف یہ ہے کہ وہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن تھے؟ نہیں، یہ فضیلت ایک فضیلت ہے، لیکن مکمل کہیں کہ صرف یہی فضیلت تھی ان کی زندگی کے اندر، یہ غلط ہوگا۔ ان کا اپنا کردار بھی تھا، ہر شخصیت کا اپنا کردار تھا۔ انہوں نے اس طرح سے زندگی گزاری کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر خاص کرم فرمایا اور ان کو نوازا۔ ان میں سے ایک شخصیت جن کی آج شہادت حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا ہیں۔ بی بی فاطمہ بنت اسد کی خاصیت یہ ہے کہ ان کو جو مقام حاصل ہوا، کیونکہ آپ سب مستحضر ہیں، آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بچپن میں ہی اس دنیا سے رخصت ہو چکی۔ اس کے بعد جو پالا ہے حضرت علی علیہ السلام کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ جو پالا ہے، جس گھر میں پلے ہیں، جو ماں کی کمی پوری کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اس شخصیت کا نام بی بی فاطمہ بنت اسد ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا جملے ہیں؟ سلام کیا، کہا کہ امی و ربیہ۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ رب تو ایک اللہ رب السماوات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ رب ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک۔ لیکن عرب جو ہے وہ رب کہتا ہے پالنے والے کو، پالنہار۔ ایک تو پالنہار حقیقی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، ایک حقیقی رب ہے۔ دوسرا، عرب کے اندر یہ مشہور ہے کہ وہ جو پالنے والا ہوتا ہے، خاص طور پر والدین، اس کو بھی رب کہتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا بی بی فاطمہ بنت اسد کے بارے میں کہ یہ میری امی تھیں، امی و ربیہ، میری امی، میری ماں، میری والدہ اور میری تربیت کرنے والی۔ کون فرما رہا ہے؟ کوئی عام شخصیت نہیں فرما رہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، ساری کائنات کے استاد، وہ فرما رہے ہیں کہ یہ میری تربیت کرنے والی تھی۔ فاطمہ بنت اسد میری ماں تھی، امی و ربیہ۔ آج اگر تربیت ہوئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنے ہیں، تو اس میں کردار کس کا ہے؟ خود نبی بتلا رہے ہیں کہ میری والدہ فاطمہ بنت اسد کا کردار ہے۔ اور دیکھیے کمال کی شخصیت ہے ان کی، زندگی ان کی شروع ہوتی ہے اور
کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ ایک ماں کے کلیجے پر بڑے گراں گزرتے ہیں۔ اب دیکھ لیجئے فاطمہ بنت اسد کا بیٹا حضرت علی علیہ السلام، مولا کائنات ابھی 24 سال کے تھے، کیا ہوا؟ بستر پر سونے کا واقعہ، حضرت علی کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سونا پڑا۔ حالات ایسے ہیں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھیے، صاحب اولاد بھی یہاں پر موجود ہیں۔ دیکھیے ایک ماں ہے، اس کا 24 سال کا نوجوان جوان بیٹا ہے، دشمنوں کے نرغے میں سارے قبیلے سے ایک ایک فرد آیا کہ آج رات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کریں گے اور نبی کا کام تمام کر دیں گے، اسلام جو ہے وہ آج ختم ہو جائے گا، اسلام کا نام مٹ جائے گا۔ ایسی صورتحال میں، ایسی خطرناک صورتحال میں حضرت علی علیہ السلام جا کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر لیٹ جاتے ہیں۔ امیر کائنات نے بڑا زبردست جملہ فرمایا کہ مجھے اس دن ایسی نیند آئی کہ کبھی نیند نہ آئی، لیکن ماں کی کیا حالت تھی؟ وہ ماں بیچاری جاگ رہی تھی۔ ہے میرا لال، 24 سال میں نے زحمت کی ہے، میرا بچہ، میرا بیٹا، ابھی تو اس نے شادی بھی نہیں کی، ابھی تو اس کی پیشانی نے صحرا بھی مزین ہوتا ہوا نہیں دیکھا۔ یہ ماں جاگ رہی ہے، علی تو سو رہے لیکن ماں جاگ رہی ہے۔ یہ ہے فاطمہ بنت اسد۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ہجرت۔ کیا ہوا؟ ایک اور ان کے بیٹے تھے حضرت جعفر، حضرت جعفر بن ابی طالب، حضرت امیر المومنین کے بھائی برادر۔ ان کو کیا ہوا؟ اسلام میں جب دشمنوں نے مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ افراد کو صلوات پڑھی محمد وآلہ محمد، کچھ مسلمانوں کو حکم دیا کہ جناب یہاں پہ حالات کچھ اچھے نہیں ہیں، آپ حبشہ کی طرف چلے جائیں، افریقہ کی طرف، حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے جائیں۔ ان میں کس کا نام تھا؟ حضرت جعفر، حضرت علی علیہ السلام کے بھائی۔ اب یہ بھی ماں کے لیے بڑا مشکل ہے، ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے نا اس کا بیٹا اپنے آنکھوں کے سامنے رہے۔ امیجن کیجئے ذرا بی بی فاطمہ بنت اسد کی قربانیوں کو دیکھیے۔ اس دور میں نہ ٹیلی فون تھا، نہ خط و کتابت تھی، نہ روابط تھے، اور وہ بھی حبشہ کوئی آسان نہیں ہے۔ آپ آگے جا کر دیکھیں، مکہ سے حبشہ کا فاصلہ بھی اچھا خاصا ہے۔ اس دور میں اپنے جوان بیٹے کو، اپنے لال کو بھیج دیا حبشہ کی طرف، کچھ پتہ نہیں۔ ابھی اگر مجھے کہے، ہمیں کسی کو بھی کہا جائے کہ جناب فلاں جگہ پہ چلے جائیں، دور دراز کسی علاقے میں، تو ہماری اماں گھبرائیں گی تو صحیح نا، کہ بھئی پتہ نہیں کہاں ہے، کیسا علاقہ ہے، کیسے لوگ ہیں، وہاں پہ میرا بیٹا جا رہا ہے۔ یہ بھی پریشانی ماں کو، یہ ساری پریشانیاں بھگت کر، یہ سارے مصائب برداشت کر کے اس کے بعد لقب ملا رسول کی ماں کا فاطمہ بنت اسد کو۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ دیکھیے ہمارے جو ایک چیز ذہن میں، یہ بھی نوٹ کر لیں میرے نوجوان دوست موجود ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دین کا اعلان کیا، اعلان رسالت کیا، اس سے پہلے کیا سب بت پرست تھے؟ ہمیں تو یہی سکھایا گیا ہے نا کہ بھئی اس سے پہلے تو صرف بت پرستی ہوتی تھی، اسلام کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ تو کیا جو حضرت کے دادا تھے، حضرت کے جو نانا تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیا وہ معاذ اللہ سمت معاذ اللہ بت پرست تھے؟ نہیں، وہ دین ابراہیمی پر قائم تھے۔ ٹھیک، بت پرستی کسی نے نہیں کی، سب دین ابراہیمی کے قائل تھے اور دین ابراہیمی پہ رہتے تھے۔ یہ بات بھی آپ نوٹ کر لیجئے۔ اچھا، یہ بی بی فاطمہ بنت اسد دین ابراہیمی کی قائل تھیں۔ پھر جب دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلوات پڑھیے محمد وآلہ محمد، والدہ کے انتقال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری کس پر آ گئی؟ حضرت فاطمہ بنت اسد کے گھر میں، اور یہ وجہ بنی کہ وہ دین اسلام کو انہوں نے قبول فرمایا۔ کیسے؟ نوٹ کرتی تھیں کہ جب بھی ہمارے بچے کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کم پڑ جاتا ہے، بعض اوقات ایسا ہو، کئی مرتبہ اب یہ بی بی تجربہ کر رہی ہیں، آبزرو کر رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں، دسترخوان پر صرف ابو طالب کے بچے بیٹھے ہوئے تو کبھی کھانا کم پڑ رہا ہے، کوئی پیٹ بھر کے کھانا کھا رہا ہے، کوئی نہیں کھا رہا، یعنی روزانہ یہی معمول تھا تقریباً کہ کھانا کم پڑ جاتا تھا۔ لیکن جب سے
حضرت اقدس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دسترخوان کو جوائن کیا اور اس دسترخوان پر تشریف فرما ہوئے، بی بی دیکھ رہی ہیں کہ اس کے بعد کبھی بھی کھانا کم نہیں ہوا۔ یہ بات نوٹ کرنے والی، آبزرو کیا۔ اس کے بعد جو ہے بی بی سلام اللہ علیہ نے اسلام قبول کیا۔ اور بڑی تعجب کی بات ہے، کتنی جسارت ہے لوگوں کے درمیان۔ دیکھیں اندھے ہو جاتے ہیں عقل کے تعصب میں، دشمنی اہل بیت کے اندر۔ یہ گھرانہ ہے بی بی فاطمہ بنت اسد۔ بھائی گھر کس کی وجہ سے مشہور ہوتا ہے؟ ابھی میرے گھر پہ کوئی آئے، کس کے گھر پہ؟ میری اماں کا نام لیں گے؟ نہیں، کہیں گے مولانا مراد علی کا گھر ہے۔ ان کے گھر میں ماما اعجاز کے گھر میں بولیں گے بھائی ماما اعجاز کے گھر جا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ جو ہماری چاچی ہے، مامی ہماری، اس کا تو کوئی نام نہیں لے گا نا۔ تو گھر کی شناخت کس سے ہوتی ہے بھائی؟ باپ سے ہوتی ہے نا، ٹھیک۔ تو گھر کے اندر ایسا گھرانہ تربیت پا رہا ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی رحمت للعالمین شخصیت نکل رہی ہیں، علی جیسا بندہ نکل رہا ہے، علی جیسی ہستی نکل رہی ہیں۔ بندے آئے عقل کے اتنے اندھے ہو گئے، کہا کہ اس کے اندر تو کافر رہتا ہے، یہ کافر کا گھر، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ابو طالب نے تو کلمہ ہی نہیں پڑھا تھا۔ دیکھیے دکھ کی سوچ، جب انسان کی آنکھوں پہ پٹی تعصب کی بن جاتی ہے۔ تو آج ہی میں درس سن رہا تھا، وہ کہہ رہی تھی، وہ ایک ان کی کوئی خطیبہ ہیں اہل سنت کی، چھوٹا سا کلپ تھا، اس کے اندر کہہ رہی ہیں بی بی فاطمہ بنت اسد تو اسلام لے آئی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، آخر تک حضرت ابو طالب ایمان نہیں لائے۔ ایمان کس کو کہتے ہیں آپ؟ ابو سفیان ایمان والا تھا کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے اس کے بعد دین کو نقصان پہنچایا۔ یزید مسلمان تھا، کلمے کی کیا حیثیت ہے یہ سمجھ نہیں پائے، کہتے کہ ابو طالب کافر، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایمان نہیں لائے۔ ارے جناب، جس گھر کے اندر علی اور نبی پل رہے ہیں، ساری کائنات کے استاد، ساری قوم کے ابا، حدیث ہے میں اور علی اس قوم کے باپ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس کے باپ کو کیا کہا جا رہا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کیا ہے؟ اس نے تو کلمہ ہی نہیں پڑھا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ان کی ہدایت کے لیے ایک بار صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ اب بی بی آ گئی، بی بی فاطمہ بنت اسد، وہ واقعہ پیش آتا ہے۔ کمال ہے نا، میں نے تو کوئی واقعہ بیان نہیں کیا۔ دیکھیے کیا ہے بی بی فاطمہ کی شخصیت۔ علی کی ماں ہے، نبی کی ماں ہے، لیکن اس سے بھی بڑی فضیلت یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے تم شکر کرو گے ہم تمہیں مزید دیں گے، اور بھی بڑھاتے جائیں گے۔ باپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں بنا دیا، علی کی والدہ بنا دیا فاطمہ بنت اسد کو، لیکن اللہ رکے نہیں، کہا کہ نہیں ابھی بھی تمہاری شان پوری نہیں ہوئی، کیا کروں گا؟ جب تمہارا بیٹا پیدا ہوگا تو اس طرح سے پیدا کروں گا کہ کائنات میں کسی کا بیٹا اس طرح پیدا نہیں ہوگا، کعبے کی دیوار شک ہوگی اور اس میں فاطمہ بنت اسد تم اپنے بیٹے کو جنوگی۔ دیکھیں اللہ لئن شکرتم لازیدنکم، کرتے جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات مانتے جاؤ، شکر کرتے جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نوازتا جائے گا۔ بی بی فاطمہ بنت اسد کے بیٹے کی ولادت کہاں ہوئی؟ یہ ولادت خانہ بن گیا، زچہ خانہ بن گیا ہیں، سندھی میں بولتے ہیں نا ویم گھر بن گیا تھوڑی دیر کے لیے، علی کی ماں کے لیے کعبہ میٹرنٹی ہوم بن گیا، اور اس سے زیادہ فضیلت کیا ہوگی؟ دیکھیے کمال ہے کہ نہیں؟ اچھا، اس کے بعد یہ ولادت ہوئی، ٹھیک، اب آئی ہے یہاں پر، جب ولادت سے پہلے بی بی نے کچھ دعائیں مانگی، جو میں نے کہا کہ دین ابراہیمی پر تھی، وہاں پر بی بی دعا مانگ رہی، اے مالک تجھے علم ہے، تو جانتا ہے، دلوں کے راز جانتا ہے کہ میں دین ابراہیمی کو ماننے والی ہوں اور تیرے نبی کو بھی مانتی ہوں، تیرے انبیاء کو بھی مانتی ہوں، اے میرے مالک یہ اس چھوٹے سے مقام میں جہاں پر میں موجود تن و تنہا ہوں، میری مدد فرما، اور یہ مہمان جو آ رہا ہے اس کی بھی حفاظت فرما۔ تو یہ بی بی نے وہاں پر، کچھ لوگ کہتے ہیں خطبہ پڑھا، بعض روایت میں ملتا ہے کہ بی بی نے باقاعدہ وہاں پر خطبہ پڑھا ہے، تو یہ تب جا کر جو ہے بی بی فاطمہ بنت اسد کے گھر میں علی جیسی شخصیت پیدا ہوئی۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ اچھا بھائی زندگی دیکھیے، ابھی میں کہہ رہا ہوں نا کہ چلتے جائیے آگے، بی بی فاطمہ بنت اسد کی زندگی کے اندر آپ کو ایک باب دوسرے سے بڑا ملے گا۔
زندگی کی شخصیت کو جس طرح سے واقعات گزر رہے ہیں، ایک چھوٹا باب تھا، اتنی بڑی بات نہیں تھی، اس کے بعد اس سے بھی بڑی بات، اس سے بھی بڑی بات، اب آتے ہیں رحلت جب ہوتی ہے، جب شہادت ہوتی ہے بی بی کی، تو وہاں پر حضرت جابر بن عبداللہ راوی ہیں جو حدیث کتاب میں بھی آپ نام سنتے ہیں، جابر بن عبداللہ الانصاری، یہ کہہ رہے کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، تو وہاں پر آ کر پتہ چلا، کوئی شخص آیا، اس نے آ کے خبر دی کہ بی بی فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہو چکا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ سن کر کیا فرمایا معلوم ہے آپ کو؟ کتنا بڑا جملہ! فرمایا قوموا الی امی، اٹھو چلو میری ماں کی طرف چلیں۔ کیا کہا؟ قوموا، اٹھو، الی امی، چلو میری ماں کی طرف چلیں۔ اور صرف ماں کی طرف گئے نہیں، وہاں پر جا کے خود کیا ہے، ایک پیراہن منگوایا، بولا یہ میرا عبا ہے، پیراہن، قمیص، جو شال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شال اوڑھتے تھے وہ منگوائی، اور کہا کہ یہ میری امی ہیں، یہ میری محسنہ ہیں، پوری زندگی اس نے کبھی بھی مجھے ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، یہ میری ماں ہے، یہ اس کو میں عبا پہناؤں گا اپنا، تاکہ قیامت کے دن ان کو عذاب نہ ہو۔ صرف یہ نہیں کیا، اس کے بعد کیا کیا کہ خود جا کے قبر میں اترے، قبر میں اتر کر بی بی کو وہاں پر خود اپنے ہاتھوں سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیٹایا ہے، اور اس کے بعد ان کو وہاں پر دفن کیا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے مالک، یہ میری امی، یہ میری والدہ اور میری تربیت کرنے والی تیری طرف آ رہی ہے، اے مالک اس کی حفاظت کرنا، اس کو قیامت کے دن قبر کے عذاب سے محفوظ رکھنا۔ میں کہتا ہوں کہ کتنی ہی خوش قسمت ہیں بی بی فاطمہ بنت اسد، یہ غسل بھی ہو رہا ہے، کفن بھی ہو رہا ہے، تدفین بھی ہو رہا ہے، لیکن کربلا چلتے ہیں، ایک ایسی شخصیت ہمیں میرے مولا مظلوم امام حسین ملتے ہیں کہ کیا ہے، کوئی قبیلے والے لاشیں بکھری پڑی ہیں دشت کربلا کے اندر، کوئی غسل دینے والا نہیں ہے، کوئی کفن دینے والا نہیں ہے۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک فقیر ملے ان کو، ان سے پوچھا، فقیر سے سوال کیا ہے، فقیر تم اس اپنے ملک میں ہو؟ کہا کہ نہیں، میرا ملک تو یہ نہیں ہے، میں اپنے ملک میں نہیں ہوں، غریب ہوں، دوسرے ملک سے آیا ہوں۔ کہا کہ تم غریب ہو، اگر یہاں پر تمہیں کوئی مسئلہ ہو جائے اور تمہارا انتقال ہو جائے، تو کہا کہ انتقال ہو گیا تو کون سی بڑی بات ہے، یہاں دوسرے افراد ہیں، وہ میری تدفین کریں گے، تکفین کریں گے، مجھے کفن دیں گے، مجھے دفن کریں گے۔ یہاں پر امام سجاد علیہ السلام رو کر کہنے لگے، اے غریب، اے اجنبی انسان، تو بڑا خوش قسمت ہے کہ تجھے یہاں پر دفن دینے والے، کفن دینے والے بھی موجود ہیں، لیکن سلام ہو میرے پیاسے بابا پر جو دشت کربلا میں اکیلے تن و تنہا پیاسے اور بھوکے مارے گئے، اور اس پر المیہ یہ تھا کہ ان کو کوئی غسل اور کفن کرنے والا نہیں تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدا بندہ، اے میرے مالک، ہماری یہ قلیل عبادت اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ اے میرے مالک، ہمارے بزرگوں کو دین حق کی شناخت اور معرفت عطا فرما، ہمارے نوجوانوں کو حقیقی معارف قرآن اور معارف اہل بیت سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مالک، جو بھی ہمارے دوست پریشان ہیں بحق کے سیدہ فاطمہ بنت اسد جن کی آج شہادت ہے، ان کے واسطے ان کی یہ سب مشکلات دور فرما۔ اگر ازدواج کا مسئلہ ہے، ہمارے نوجوان دوست کوئی رشتے کے لیے پریشان ہے، مالک تو کریم ہے، تو عظیم ہے، اے میرے مالک یہ نوجوانوں کی مشکلات حل فرما اور ان کو اچھا ہمسر عطا فرما۔ اگر رزق و روزی کے لیے اگر قرض دار ہیں، مقروض ہیں، تو میرے مالک ان کی یہ مشکل بھی حل فرما۔ اے میرے مالک، ہمارے ماتھلی کے نوجوانوں کو اور جہاں جہاں بھی ہمارے نوجوان دوست موجود ہیں، ہمارے مومن دوست موجود ہیں، میرے مالک ان سب کو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج شریف کا سچا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرما، ہمارے بزرگوں کے گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرما۔ ہمارے بزرگان جو اس وقت دین کی خدمت کر رہے ہیں ان کو طول عمر باعزت عطا فرما۔
ہمارے بزرگان جس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے درجات بلند فرما، ظہور امام زمانہ میں تعجیل فرما۔ آخر میں التماس سورہ فاتحہ ہے، سید عابد حسین جعفری اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، سید یوسف حسین جعفری اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، سید مبارک حسین نقوی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، سید سعید حسین جعفری ان کے خاندان کے تمام مرحومین، اس امام بارگاہ کی خدمت کرنے والے تمام مرحومین، تمام عزاداران امام حسین و مرحومین، اور تمام علماء، مراجعین اور رفاع ذاکرین، نوحقان، شہداء ملت جعفریہ، اور بالخصوص وہ جن کے لیے کوئی سورہ فاتحہ پڑھنے والا نہیں، اور اس محفل میں موجود تمام مومنین کے مرحومین کے لیے ایک بار سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی قرأت کی التماس ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع اللهم بیننا وبینهم الخیرات، انك مجیب الدعوات وانك على كل شيء قدیر۔ بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔